بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منادی کو الصلاۃ جامعہ پکارتے ہوئے سنا۔ چنانچہ میں بھی دیگر عورتوں کے ساتھ مسجد پہنچی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں عورتوں کے اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد منبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ پھر فرمایا، ہر کوئی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اس کا زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کی خاطر اکٹھا نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے جو میری اس بات کی موافق پڑی جو میں تم لوگوں سے دجال کی بابت بیان کیا کرتا تھا۔ تمیم داری نے مجھ سے بیان کیا کہ لخم اور جذام کی قوم کے 30 آدمیوں کے ساتھ میں سمندری جہاز میں سوار ہوا۔ سمندر کی موج نے ان لوگوں کو 1 ماہ تک پریشان کیے رکھا۔ آخر کار وہ لوگ غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے میں جا لگے۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک بھاری بھرکم جانور ملا جس کی دم پر بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ لوگوں نے کہا، یہ جساسہ کیا بلا ہے؟ اس نے کہا، اچھا تم لوگ اس آدمی کے پاس چلو جو گرجا گھر میں ہے اور تمہاری خبروں کا بہت ہی مشتاق ہے۔ تمیم داری کا بیان ہے، جب اس جانور نے گرجے کے اندر ایک آدمی کا نام لیا تو ہم ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ غرض ہم لوگ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے گرجے میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ اتنا لمبا تڑنگا اور ایسا سخت جکڑا ہوا آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں زانوں سے دونوں ٹخنوں تک لوہے سے سب جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، ارے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، تم لوگ اب میری خبر پر قابو پا گئے، یعنی اب تو میرا حال تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پہلے تم لوگ اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں۔ ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے، مگر موج دریا کی وجہ سے ہم 1 مہینے تک اس کے رحم و کرم پر رہے۔ اس طرح ہم تیرے اس جزیرے میں آ گئے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ہمیں ایک بھاری دم کا بہت زیادہ بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے پچھلے حصے کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہم نے کہا، اے کمبخت، تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا بلا ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ اس آدمی کے پاس چلو جو گرجے کے اندر ہے اور وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیزی کے ساتھ تیری جانب دوڑتے ہوئے آن پہنچے اور ہم ڈرے کہ کہیں بھوت پریت نہ ہو۔ پھر زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس آدمی نے کہا، اچھا تم لوگ مجھے بیسان فلسطین کی ایک بستی کے نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پھلتا ہے، یعنی پھل دیتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں پھلتا تو ہے۔ اس نے کہا، اب عنقریب وہ نہیں پھلے گا، یعنی عنقریب وہ پھل نہیں دے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے طبرستان کے سمندر کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس سمندر کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر ملک شام کا ایک شہر کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔
ہم نے کہا اس کے بارے میں کیا معلومات چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس چشمے کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا ہاں اس میں تو ابھی بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے بتایا وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ گئے۔ اس نے کہا کیا عرب نے اس نبی کے ساتھ لڑائی کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا آگاہ رہو، عربوں کے لیے اس میں خیر ہے کہ وہ اس نبی کی پیروی کر لیں، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں ہی مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، چنانچہ میں نکلوں گا اور پوری زمین کی سیر کروں گا۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ساری ہی بستیاں صرف 40 دن میں سر کر لوں گا، یعنی فتح کر لوں گا۔ اگر میں مکہ یا مدینہ میں سے کسی بھی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دے گا، اور اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اتنا بیان کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا سے ممبر پر مارتے ہوئے فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ ہے۔ خبردار ہو، کیا میں تم کو اس حال سے خبر دے چکا ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، کیونکہ وہ میری اس بات کی موافق پڑی جو میں تم سے دجال اور مکہ و مدینہ کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ خبردار، وہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ دجال نے جن 3 جگہوں کے بارے میں پوچھا، یعنی کھجوروں کے باغ، زغر کے چشمے اور بحیرہ طبریہ کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، 4 میں سے 3 سوال پانی کے متعلق ہیں، یعنی کہ ان جگہوں سے دجال کا یقیناً کوئی تعلق ہے، اور یہ تینوں جگہیں اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 گروہ آپس میں نہ لڑیں، دونوں میں بڑی جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو لیں، اور ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔